رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یجمع بیننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم تم فرماؤ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا اور وہی ہے بڑا نیاؤ چکانے والا سب کچھ جانتا تم فرماؤ مجھے دکھاؤ تو وہ شریک جو تم نے اس سے ملائے ہیں بہشت حشر بلکہ وہی ہے اللہ عزت والا حکمت والا۔ کل آپ نے سنا اس سے پہلے درس میں کہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام انبیاء رسول فرشتے علماء صالحین شہداء صدیقین حافظ عالم یہ سارے کے سارے رب کی بارگاہ میں شفاعت کروا کے قرآن بھی رمضان بھی یہ سب شفاعت کروا کے ایمان والوں کو جنت میں لے جائے۔ دیکھیے یہ ہے ایمان بالغیب، بغیر دیکھے مان لینا، بغیر دیکھے مان لینا۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ہم نے قبر کے اندر کیا ہے نہیں دیکھا لیکن مان لیا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن مان لیا۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہم نے دیکھا نہیں لیکن مانتے کیوں؟ ایک بتانے والے کی زبان سے مان لیا خدا ہے، ہم نے اس کا اقرار کر لیا، اس لیے کہ ہم ساری چیزیں کسی اور کے بتانے سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے مانتے۔ اب کچھ دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کچھ ہے وہ نہیں، مر گئے مٹی میں ختم ہو، ایسا نہیں۔ تو کہا قیامت کے دن ان کے بھی لوگ ہوں گے اور جن کی ہم شفاعت کے لیے امید ہے وہ بھی ہوں گے، لیکن ان کی شفاعت ہمارے لیے اولیاء کی صلح کام آئے گی، لیکن ان کی شفاعت پہلے گزر چکا نا، وہ بتوں کی اس لیے پوچھتے کہ قیامت میں شفاعت کرنے یہ کچھ نہیں کریں۔ اور ان لوگوں کا بھی رد اس آیت کریمہ میں کیا گیا جن کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان فنا نہیں ہوتا ہے، جنم جنم کا ساتھ ہوتا ہے، اس جنم میں یہ اس جنم میں یہ، جیسے اعمال ویسے معاملات، ایسا نہیں۔ دنیا اعمال کی جگہ ہے، اللہ نے ایک بار بھیجا ہے، دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی، دوبارہ کوئی دنیا میں نہیں آئے گا، ایک چانس بس۔ لیکن ان کا عقیدہ ایسا ہے آوا گھون جسے کہتے ہیں، انسان مرا کبھی کتا بن گیا کبھی یہ بن گیا وہ بن گیا، ایسا کچھ ہے نہیں۔ بہرحال تو کہا، اور ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں کہ قیامت میں اٹھنا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے سب کو ہم جمع کریں گے، مومن کو بھی کافر کو بھی، سب پڑھتے نہیں قرآن حدیث پاک کے اندر کہ قیام اپنی اپنی قبروں سے انسان اٹھیں گے، جو جہاں ہوگا وہیں سے اٹھ کے آئے گا۔ میدان محشر میں کوئی ٹکنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی پورا ڈوب رہا ہو پسینے میں،
یعنی جیسے آپ کے اعمال ہوں گے اسی اعتبار سے آپ کو وہاں رکھا جائے. کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا جس کے ٹکنے تک بھی نہیں ہوگا، بس ایسے ہی آرام سے چلا جائے. کب؟ جب اعمال آپ کے اچھے ہوں گے تب. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ آپ اپنے کاشان اقدس سے گھر سے باہر تشریف لائے. آپ کے پاس 2 کتابیں تھیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ. آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جانتے ہیں 2 کتابوں میں کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ ارشاد فرمائے بتائیں. اللہ جانے اس کا رسول جانے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کے اندر قیامت تک جتنے بھی ایمان والے ہیں، جتنے بھی جنت، سب کے نام ہے، یا تو آخری بندے کا بھی نام. اور اب اس پر مہر لگ چکی. کہا یہ کتاب دیکھو، اس کتاب کے اندر جہنمیوں کے نام ہیں. قیامت تک جتنے بھی جہنمی ہوں گے سب کے نام، یہاں تک کہ سب سے لاسٹ میں جہنم میں جائے گا اس کا بھی نام. اور فرمایا آخر بس مہر، یعنی سب کے نام فکس ہو چکے. صحابہ کرام دیکھیے ہمارے لیے سوال کر لیا تھا، ورنہ انسان آج سمجھ کہتا ہے جب یار اپنا جنتی نام ہوگا تو جنت میں چلے ہی جائیں گے. جیسا کہ اللہ مالک ہے، دیکھا جائے. مولا علی کہتے ہیں نا دنیا قسمت سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے ملتی ہے. انسان کتنا کم نصیب ہے، دنیا کے لیے اتنے گھنٹے محنت کرتا اور آخرت کو نصیب پہ چھوڑ دیتا. آخرت نصیب سے نہیں ملے گی، محنت سے ملے گی، ہے کہ نہیں؟ تو محنت تو کرنا پڑے گا. تو آج کچھ لوگ اس پر عقیدہ رکھ لیتے یار تو اپنا تو جنتی میں ہوگا، جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے. جب لکھا ہے فائنل ہو ہی چکا ہے. صاحب نے سوال کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہم عمل کرنا چھوڑ دیں اور جو ہمارا جنتی میں نام ہوگا تو جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں ہوگا جہنم میں چلے جائیں گے. آقا نے ارشاد فرمایا انسان کے اعمال کے اعتبار سے اسے سب کچھ ملے. اعمال اچھا کرتا رہے گا جنت میں چلا جائے گا، برے اعمال کرتا رہے گا جہنم میں چلا جائے گا. تو جیسے آپ کی ہماری زندگی پر ہمارے عمل کا بڑا اثر ہوتا ہے، ہماری زندگی میں ہمارے عمل کا بڑا اثر ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کیسا بھی کرو، اس لیے کہا گیا اگر چاہتے ہو کہ آپ کی آخرت اچھی بنے، نزا کے وقت آپ کو اچھی موت آئے، اچھے اعمال کرو، یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں. بہرحال یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کو جمع فرمائے گا اور جو کیا ہے اس کا بدلہ دینا پڑے. کوئی بھی وہ اس سے دنیا میں ہی بہت سارے بدلے مل جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے چیزوں کے بدلے دنیا میں ہی مل جاتے ہیں. اور کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں ہی فکس ہے. کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں ہی فکس ہے. جیسے ماں باپ کا نافرمان ہے اور بھی ہیں، ان کی سزا بے نمازی ہے، ان سب کی دنیا میں ہی بہت کچھ سزائیں مل جاتی. کبھی اگر ہم دیکھتے ہیں ظاہری طور سے تو وہ سوچتے ہیں اس کو تو دیکھو کچھ نہیں، اس کو کتنا ٹینشن اس کے جا کے دل سے پوچھو ذرا. ہمیں ایسا لگتا ہے یار میں سوچتا دنیا میں یار سب سے کمزور سب سے پریشان آدمی میں، وہ سوچتے میں. حالانکہ دنیا جو ہے نا کیا کہا گیا، یہ آفتوں کا گھر ہے، دنیا مصیبتوں کا گھر ہے. بہت سارے لوگ ٹینشن آیا ٹکڑی پیا سو گئے. حضرت 2 ٹکڑی پی تو نیند ہی نہیں آتی. یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں رہتے. اللہ نے جو دیا اس کا صبر و شکر نہیں کرتے، جو دیا بس اس کا شکر. ننگے آئے تھے ننگے چلے جاؤ، کوئی سولی ساتھ میں لے کے جانا. کفن میں تو جیب بھی نہیں ہوتا ہے لگوا لینا چاہیے. کفن میں جیب نہیں ہوتا ہے. تو جب آئے خالی ہاتھ جانا تو پھر کائی کے لیے. بہرحال تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا ہم سب کو جمع کریں گے، کافر مومن سب جمع، اور سب کے معاملات کا ہم اس دن سب کے فیصلے کریں.
سب کے فیصلے، کون سچا کون جھوٹا کون اچھا کون کیسا، سب کے فیصلے ہو جائیں گے، سب کے فیصلے ہو جائیں گے۔ جو آج یہ لوگ لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں سب کے فیصلے ہو جائیں گے۔ کہا وہی ہے درست فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جانتا۔ اس میں جو دو نام ہیں وہ اللہ کے اسما میں سے، ایک فتاح ہے اور ایک جو ہے علیم۔ کہا یہ گیا کہ اگر بندہ ہر فجر کی نماز کے بعد ہر دن یا فتاح سینے پر رکھ کر 71 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مشکلوں سے، غموں سے اور بہت ساری چیزوں سے اللہ نجات بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے غیر سے روزی عطا فرمائے گا۔ یا فتاح فجر کی نماز کے بعد 71 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ بہت سارے غموں سے نجات دے گا، بہت ساری پریشانیوں سے نجات دے گا، اللہ رزق میں کشادگی کرے گا۔ اور دوسرا نام ہے علیم کا بندہ اگر اٹھتے بیٹھتے یا علیم ہو یا علیم ہو یا علیم ہو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ علم اور اس سے اپنی معرفت عطا کرتا ہے۔ معرفت کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنی پہچان، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں اسے انفارمیشن کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، اسے ظاہر ہونے لگتا ہے۔ تو کہا ایک فتاح ہو فجر کی نماز کے بعد اور یا علیم ہو اٹھتے بیٹھتے کبھی پڑھتے رہیں، تو اللہ نے دونوں ناموں کی برکتیں بھی آپ دیکھیں مفسرین نے بتا دی کہ اللہ کے ناموں کی برکتیں۔ اور صرف فرمایا اللہ نے یہ جو سارے لوگ بتوں کو پوجتے ہیں یا دن دن کی پوجا کرتے ہیں وہ سب ہوں گے، اللہ فرمائے گا جاؤ ان کو تم پوچھتے تھے نا، جاؤ ان سے مدد لے لو، ان کے پاس کہ یہاں اپنی پریشانی تمہارے لیے ہم کیا مدد کریں، اپنے لیے پریشانی ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں جو بندہ دنیا میں اللہ والوں کے ساتھ رہا تو یاد رکھیے یہ سارے کے سارے وہاں کام، یہ نہیں ہے ہارڈ ادھر، بلکہ حال یہ ہے ایمان والوں کا کہ اگر ایک عالم جنت میں جا رہا ہو اور کوئی گنہگار ایمان والا آ جائے کہ حضرات کہاں جا جنت میں، کہا میں نے آج دنیا میں آپ کو ایک گلاس پانی پلایا تھا، حدیث میں لوٹے کا ذکر ہے کہ میں نے ایک مرتبہ وضو کے لیے آپ کو ایک لوٹا پانی دیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، اللہ فرمایا ٹھیک ہے لے جا اپنے ساتھ جنت۔ اس لیے کہ رحمت خدا بہانہ نہیں شہر، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی، بندہ چلا جا، مانگ کیا مانگنا، ابھی شب برات کا کے لیے اللہ دے رہا، اسی لیے نا کسی طرح میرا بندہ کوئی ایسا کام کر لے، کوئی توبہ کر لے، کوئی یہ کر لے، میں بات چل جا۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ کچھ چاہیے کیا؟ لیکن ہم بڑے محروم اور ناکارہ لوگ، وہ تو بیچ رہے ہیں نہایت سستا سودا، ہم مفلس کیا مول چکائے، ہاتھی اپنا کھا گئے، بہت بڑا سستا جنت کا سودا بیچ رہے ہیں، لیکن ہم اتنے مفلس اور بیکار گئے گزرے ہیں کہ ہم اس کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں پاتے۔ فجر ہے تو سو رہے ہیں، یہ نہ ہے تو یہاں ہے، نیکیاں کی بھی تو دکھا دیا، نیکیاں چھپا نہ سکے۔ نیکیوں کے یہی دن، بڑھاپے میں کہاں طاقت، نوری کر لے نیکی تو بھی جوا دل۔ یہ جو اللہ نے ہمیں موقع عطا کرے، آپ سوچے ذرا، ہم سجدے کرتے ہیں لیکن جس کو کوئی پرابلم ہو جائے سجدہ نہ کر پائے، سوچے کتنے بڑی وہ چاشنی سے اور کتنے بڑی چیز سے محروم ہو جائے۔ سجدے میں ہی نماز کا سکون، سارا سکون سجدے میں، وہ محروم ہو جائے تو پھر ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ اس دن سے پہلے اٹھا لینا کہ تیری بارگاہ میں ہم سجدے کے لیے اپنا سر بھی نہ رکھ سکیں، اللہ ایسی زندگی نہ دے۔ اللہ پاک کہنے سننے زدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔